کہ قیامت کے دن جن 7 خوش نصیبوں کو اللہ رب العالمین قیامت کی ہولناکی کے عالم میں اپنے سائے میں یا عرش الہی کے سائے میں جگہ دینے والے ہیں، اور وہ سایہ کوئی معمولی سایہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی سایہ ہی نہیں، اتنا اہم سایہ ہے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس میں وہ نوجوان ہے جس نے جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دی ہے، وشاب نشأ فی عبادت اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ آسمانوں کی طرف بلند کرتا ہے، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، عرش الہی سے اللہ کہتے ہیں وعزتی وجلالی لانصرنک ولو بعد حین، میری عزت کی قسم، میرے جلال و مرتبے کی قسم، میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ کون ہے وہ؟ المناکح، المناکح الذی یرید العفاف، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کے عالم میں خواہشات پر کنٹرول کر لے اور پاک دامنی کی زندگی گزارے، عفت و عصمت کی زندگی گزارے، بے حیائی کا ارتکاب نہ کرے اور اللہ سے حلال طریقے سے رشتہ کرنے کی خواہش کرے اور دعا کرے، اللہ ضرور اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ لے کر اٹھے، آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں سب نوجوان جمع تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے عین 27 سال کی عمر میں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے 34 سال کی عمر میں، مصعب بن عمیر اسلام قبول کیے 12 سال کی عمر میں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں آئے 10 سال کی عمر میں۔ کیسے بڑے بڑے انقلاب، کیسے بڑے بڑے کارنامے، ارقم بن نبی ارقم اسلام میں ہیں، عبداللہ بن مسعود اسلام کے لیے خدمت کر رہے ہیں، زید بن حارثہ اسلام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، سب کے سب نوجوان، سب کے سب نوجوان اسلام کی ترقی کا راز ہیں۔ یقیناً نوجوانوں سے آج بھی ترقی وابستہ ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ محمد بن عبد اللہ الداعی الى اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ قابل احترام معزز و مکرم شیخین شقیقین، دیگر علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیزوں، اسلام میں نوجوانوں کا مرتبہ و مقام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق اللہ ما یشاء۔ اللہ رب العالمین جب تمہیں پیدا کیا تو بڑے کمزور تھے، ناتواں تھے، نہ چل سکتے تھے نہ پھر سکتے تھے، انتہائی لاچار کمزور، لیکن پھر ایسی جوانی اللہ تعالیٰ عطا کیا، سبحان اللہ، طاقت عروج پر پہنچنے لگی، جسم مضبوط ہونے لگا، عقل پختہ ہونے لگی، گرم خون بڑھنے لگا، نوجوان ہوئے، تر و تازہ ہوئے۔ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آہستہ 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 پہلے کی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر کمزور کر دیتا ہے۔ تو یہ جو بیچ کا مرحلہ ہے، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، یہ 2 کمزوریوں کے درمیان یہ جوانی کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ سب سے اہم نعمت ہے۔ اس نعمت کو ہم اللہ کے لیے لگانا ہے۔ اللہ رب العالمین کو ایسے ہی بندے سب سے زیادہ پسند ہیں۔ آپ بارہا یہ حدیث سنے ہیں کہ قیامت کے دن جن 7 خوش نصیبوں کو اللہ رب العالمین قیامت کی ہولناکی کے عالم میں اپنے سائے میں یا عرش الہی کے سائے میں جگہ دینے والے ہیں، اور وہ سایہ کوئی معمولی سایہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی سایہ ہی نہیں، اتنا اہم سایہ ہے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ،
اس میں وہ نوجوان ہے جس نے جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دی ہے. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. جوان تو بہت ہیں، لیکن وہ جوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا ہے، اسی نوجوان کی اللہ رب العالمین کے پاس بڑی قدر ہے، بہت ہی اونچا اس کا مقام و مرتبہ ہے. رب العالمین بے انتہا اس نوجوان کو چاہتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کس قدر اس نوجوان کو چاہتے ہیں جو عبادت میں اپنی جوانی کو لگا دیا. مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیعجب من الشاب لیست له صبوہ. بے شک اللہ رب العالمین اس نوجوان کو بے انتہا چاہتے ہیں جس کی جوانی میں کوئی شہوانی دیوانگی نہ ہو. ویسا نوجوان چاہیے اسلام کو. نوجوان ہو تو وہ اپنی طاقتوں کو اللہ کی عبادت میں لگایا ہو. نماز پڑھنے والا نوجوان، تہجد پڑھنے والا نوجوان، نفل روزوں کا پابند نوجوان، پیر جمعرات کے روزوں کا اہتمام کرنے والا نوجوان، اپنی آواز کو تلاوت قرآن میں خوبصورت بنانے والا نوجوان، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دعوت دین میں بے خطر کود پڑنے والا نوجوان، آئین جواں مرداں، حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی. ایسا نوجوان چاہیے اسلام میں، ایسا نوجوان چاہیے. یقیناً میں جانتا ہوں کہ جوانی کے عالم میں اللہ رب العالمین نے ایسی کچھ طاقتیں اور ایسی خواہشیں رکھا ہے، انسان اس کو کنٹرول کر لے تو بہت بڑی بات ہے. وہ تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے، وہ جذبات میں مغلوب ہو جاتا ہے، وہ اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، کبھی کبھی وہ ٹینشن میں چلا جاتا ہے، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ماں باپ اس کو شادی کے لیے روکتے ہیں اور وہ شادی کے لیے بے چین رہتا ہے. یہ اس کی فطری تڑپ ہے، اس کی فطری جذبات ہیں. وہ حالات سے مجبور ہو کر پتہ نہیں کیا کچھ کرنے چلا جاتا ہے. لیکن یاد رکھو، اللہ کے لیے اگر تم اپنی جوانی کی حفاظت کر لو، اللہ کی قسم اللہ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ آسمانوں کی طرف بلند کرتا ہے، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. عرش الہی سے اللہ کہتے ہیں وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ. میری عزت کی قسم، میرے جلال و مرتبے کی قسم، میں تیری ضرور مدد کروں گا. کون ہے وہ؟ المناکح، المناکح الذی یرید العفاف. وہ نوجوان جو اپنی جوانی کے عالم میں خواہشات پر کنٹرول کر لے اور پاک دامنی کی زندگی گزارے، عفت و عصمت کی زندگی گزارے، بے حیائی کا ارتکاب نہ کرے اور اللہ سے حلال طریقے سے رشتہ کرنے کی خواہش کرے اور دعا کرے، اللہ ضرور اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا. اللہ بے انتہا چاہتے ہیں ایسے نوجوان کو. ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں. چنانچہ میرے بھائیوں، یہ ایک وسیع موضوع ہے. آج کے دور میں خاص کر امت مسلمہ کے نوجوانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، کیونکہ ہر قوم کی ریڑھ کی ہڈی، قوم کو آگے لے جانے والے، قوم کا مستقبل، قوم کا سرمایہ، قوم کی ترقی، قوم کا عروج نوجوانوں پر منحصر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ لے کر اٹھے، آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں سب نوجوان جمع تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے عین 27 سال کی عمر میں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے 34 سال کی عمر میں. مصعب بن عمیر اسلام قبول کیے 12 سال کی عمر میں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں آئے 10 سال کی عمر میں. کیسے بڑے بڑے انقلاب، کیسے بڑے بڑے کارنامے. ارقم بن نبی ارقم اسلام میں ہیں، عبداللہ بن مسعود اسلام کے لیے خدمت کر رہے ہیں، زید بن حارثہ اسلام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. سب کے سب نوجوان، سب کے سب نوجوان.
نوجوان اسلام کی ترقی کا راز ہیں. یقیناً نوجوانوں سے آج بھی ترقی وابستہ ہے. آج بھی اسلام کی ترقی نوجوانوں کے لیے ہے. فاتح کو کون بلا سکتا ہے جو صرف 16 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کی طرف نکل گئے اور انہوں نے جنگلوں میں خشکی پر کشتیاں چلا کر ثابت کر دیا کہ نوجوانوں کا حوصلہ اور عزم کیا ہوتا ہے. عبا نے کہا جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا گزرتے رہے اور سارے فتوحات ان کے قدم پر آ گئے اور ایک کے بعد ایک کئی ممالک فتح ہو گئے. لوگ اسلام قبول کرتے چلے گئے ہیں یہاں تک کہ خشکی ختم ہو گئی, سمندر حائل ہو گیا. اس سمندر کے پاس ٹھہر کر یہ نوجوان کہتا ہے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ سمندر پار بھی کوئی بستی ہے جہاں مولا تیرے علاوہ کسی اور کی پوجا ہو رہی ہے, میں اس سمندر میں بھی کود پڑوں گا. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ تھے وہ نوجوان. لیکن آج نوجوانوں کو نشانہ بنا کر ان کو انتہائی گندی اور بری عادتوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے نہ صرف ان کا ایمان برباد ہو رہا ہے جو کہ سب سے بڑی اور اصل نعمت ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جوانی کو آگ لگ گئی ہے. ان کی جوانی تباہ ہے, برباد ہے. کتنی گندی اور خبیث عادتوں کے شکار بن گئے ہیں. جب سے سوشل میڈیا عام ہو گیا اور یہ اسمارٹ فون عام ہو گیا, نوجوانوں کی راتیں کہاں گزر رہی ہیں, کیسے گزر رہی ہیں, کس بے حیائی میں گزر رہی ہیں, کس بد نظری میں گزر رہی ہیں, اللہ بچائے. اس حد تک اس گندگی میں, فحش میں, بے حیائی میں, بدکاری میں, گندی فلموں میں, گندی چیزوں کو دیکھنے میں مبتلا ہو گئے ہیں. ایمان بھی گیا, اخلاق بھی گئے اور سارے کا ساری جوانی بھی ختم ہو گئی. آج آپ کو معلوم ہے اے نوجوانوں, اپنی جوانی کی حفاظت کرو ورنہ آگے نسل بھی نہیں بڑھے گی. آج سب سے بڑا مسئلہ نوجوانوں کے لیے ہی ہے. شادی ہوتی ہے, مہینے 2 مہینے میں طلاق, 4-5 مہینے میں طلاق, اولاد نہیں ہو رہی ہے. کیا مسئلہ ہے؟ لڑکیاں بتاتی ہیں کہ آج کا نوجوان فٹنس نہیں ہے, قابل نہیں جوانی کے, نسل بڑھانے کے قابل نہیں ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ پہلے ہی غذائیں کیمیکل سے بھری ہوئی اور بہت ساری کمزور چیزیں, اس کے باوجود ان کی غلط عادتیں ان کو اس حد تک پہنچا دی ہیں کہ آج وہ اپنی نسل کو دنیا میں قائم کرنے کے لائق نہ رہے. اور سب سے زیادہ فروخت ہونے والی دوائیں قوت باہ کی دوائیں ہیں. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ آج کا نوجوان اپنی جوانی کو تباہ کرتے جا رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, صرف ایک مسئلہ نہیں ہے ان کے ایمان پر ڈاکے, ان کے جوانی پر یہ تو ڈاکہ ہوا, سب سے بڑا ڈاکہ یہی جوانی پر. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مخدرات و منشیات, بیڑی, سگریٹ, گٹکے, تمباکو, ڈرگس, دنیا بھر کی گندی عادتوں کے شکار ہو گئے نوجوان. کھا کھا کر ایسے ذہنی طور پر پریشان ہیں کہ اللہ بچائے, پتہ نہیں یہ کیسا نوجوان ہے. اللہ رحم فرمائے. اتنی گندی عادتوں کا شکار, کھا کھا کر کسی کو کوئی بیماری, کسی کو کینسر لگا ہوا ہے, کسی کو بچپن ہی سے جوان ہوتے ہوتے شوگر آ رہا ہے, کوئی بی پی کا مریض ہے, کوئی ہارٹ کا مریض ہے. کہاں چلی گئی جوانی؟ ایسی گندی عادتوں کا عادی بنا چکے ہیں کہ آپ کی جوانی تباہ. اور پھر ایسے مختلف پروگراموں میں ان کو بزی کر دیا گیا ہے کہ یہ ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے, ایسے پروگراموں میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے ذہنی طور پر اتنا ٹینشن. اللہ رحم فرمائے, نہ باپ کا خیال ہے, نہ ماں کا خیال ہے, نہ بڑوں کا خیال ہے, نہ چھوٹوں کا خیال ہے, کسی کا خیال نہیں. پاگلوں کی طرح ہو چکے ہیں آج کل کے نوجوان. دیکھو, یہ سارے فتنوں سے بچانے کے لیے صرف اسلام ہی آپ کا سہارا ہے. یہ تو خیر انسان کی نوجوانی ہے, لیکن اس کے ساتھ ایمان پر ڈاکے, مختلف قسم کے شکوک و شبہات, یہ تو شہوات ہوئے, دوسرا شبہات میں مبتلا کیا جا رہا ہے. نت نئے فتنے, نئے تحریکیں, نئے خیالات, نئے افکار, نئے نظریات. تھوڑا سا دین کے قریب کیا نوجوان ہوتا ہے, ایک نیا فتنہ لے کر بیٹھ جاتا ہے, علماء کو پریشان کرتے ہیں, الگ سے الگ الٹے سیدھے دلائل پیش کرتے ہیں, فہم سلف سے دور ہیں, جس کے نتیجے میں تھوڑا دیندار کیا بنتے ہیں اور زیادہ دین کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں. ایسا نوجوانوں کے لیے بربادی کے بہت سارے چیزیں آ گئی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, اگر آپ اپنی جوانی کی حفاظت چاہتے ہیں, اللہ کی راہ میں اپنی جوانی کو لگانا چاہتے ہیں, تو چلو دین سے جڑ جاؤ, علم دین سے جڑ جاؤ, علماء اکرام سے جڑ جاؤ, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کو تھام لو, علماء اکرام کی جماعت سے جڑ جاؤ,
فہم سلف اپناؤ، صحابہ کرام کی تاریخ کا مطالعہ کرو، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب، آپ کی آخرت بھی کامیاب۔ کسی نہ کسی طریقے سے جوڑ کے رکھو اپنے آپ کو۔ اگر آپ اہل علم سے، علماء سے، دیندار لوگوں سے، مسجدوں سے، مدرسوں سے، کتابوں سے، دینی پروگراموں سے، دینی بیانات سے نہیں جڑیں گے، بہت سارے شیاطین آپ کی جوانی کو لوٹنے کے لیے کھڑے ہیں، آپ کی جوانی کو برباد کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ اقبال نے ایسے بہت کچھ کہا ہے۔ تو اس لیے سب چھوڑو، دیندار نوجوان بنو، متقی نوجوان بنو، تم دعائیں کریں، اللہ رب العالمین تمہاری دعائیں قبول کرے، تم آگے بڑھے، اللہ کی نصرت آپ کے سامنے کھڑے، ایسا نوجوان بنو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام میں نوجوانوں کا جو مرتبہ اور مقام ہے اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔